جی دوستو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائیڈوسکوپ۔ 6 ستمبر 1995 کا دن ایک اعتبار سے بڑا ٹریجک ڈے تھا پاکستان افغانستان تعلقات کے درمیان۔ اس دن ایک 5000 افغانس اور موسٹلی تاجک افغانس، ان کا ایک جتھا ہمارے سفارت خانے پاکستان کے سفارت خانے کابل پہنچا اور تقریباً انہوں نے حملہ کیا۔ اور یہ سارا جو یہ تیار کیا گیا جتھا بنیادی طور پہ احمد شاہ مسعود، جو اس وقت افغانستان کے ڈیفنس منسٹر تھے، انہوں نے یہ جتھا تیار کیا اور یہ حملہ کروایا۔ اکثر مقصد یہی تھا کہ جو ہے پاکستان کے سفیر کو قتل کیا جائے اور جو ہمارے سفارت خانے کی عمارت ہے اس کو منہدم کیا جائے۔ اور لیکن خوش قسمتی کہیے جو بھی کہیے، جو ہمارے سفیر تھے قاضی ہمایوں گو کے شدید زخمی ہوئے، لیکن ان کی شناخت نہیں ہو پائی، تو جو جتھے نے بجائے ان کو شہید کرنے کے، قتل کرنے کے، ہمارے ایک اسٹاف کے ایک شخص تھے ان کو قتل کر دیا اور ساری سفارت خانہ تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر ہم نے اپنے سفیر قاضی ہمایوں صاحب کو ایئر لفٹ بھی کیا پاکستان علاج کے لیے۔ 26 افراد شدید زخمی بھی ہوئے اور جس میں ہمارے ڈیفنس اٹیشے بھی تھے۔ تو یہ واقعہ احمد شاہ مسعود کی سربراہی میں سارا یہ معاملہ ہوا، اور آج ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ احمد شاہ مسعود کے نام پہ ایک سڑک منسوب کی جائے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں، لیکن یہ واقعہ میں خاص طور پہ اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ احمد شاہ مسعود کی لائلٹیز کہاں تھیں، ان کا کیا ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز پاکستان بعد کے دنوں میں۔ جہاں تک جہاد کی بات ہے، وہ تو بہت سے مجاہدین، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن آپ سڑک تب منسوب کرتے ہیں کسی کے نام جب کہ جس ملک کے شخص کے نام آپ یہ سڑک کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں وہ فگر کنٹروورشل نہ ہو، اور پھر پاکستان میں بھی اس کو اسی عزت و وقار کے ساتھ دیکھا جاتا ہو۔ اب یہ دونوں صورتحال نہیں ہے، نہ افغانستان میں احمد شاہ مسعود کو نان کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی پاکستان میں ان کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کوئی بہت بڑی کوئی فگر ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی وجہ بنتی ہے کہ پاکستان میں، اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پاکستان میں ان کے نام سے سڑک منسوب ہونی چاہیے۔ اب میرا تو اپنا رجحان تو یہ تھا کہ فارن آفس کو بجائے اس کے کہ وہ منسٹر آف انٹیریئر کو لکھتے، اگر ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ آ بھی گیا تھا ان کے آفس سے، تو ان کو چاہیے تھا کہ منسٹر آف انٹیریئر ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہے بنیادی طور پہ یہ، اس کا سی ڈی اے کے رول سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، گو کہ رول بھی اس کی اجازت نہیں دیتے سی ڈی اے کے، لیکن فارن آفس کو فوری اس طور پہ اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، اور جو احمد شاہ مسعود کی پرسنالٹی ہے وہ بنیادی طور پہ اجازت نہیں دیتی، جو ان کا ایک قسم کا جو ہمارے ہاں ان کا ایک تشخص ہے یا جو امیج ہے، اور جو انہوں نے خاص طور پہ جو سفارت خانے کا واقعہ ہوا تھا 1995 کے، اس کے بعد وہ گنجائش رہتی نہیں، اور فارن آفس کو فوری طور پہ اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا کہ پولیٹیکلی اٹ میکس نو سینس۔ اور مجھے ابھی بھی امید ہے کہ فارن آفس بھارت یہی جواب دے گا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے اٹ میکس نو سینس، اور اس قسم کی چیزوں کو، پروپوزلس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہرحال اب چونکہ ایک پروسیس شروع کر دیا ہے تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ فارن آفس صحیح فیصلہ کرے گا، اور جو اپنی ریکمنڈیشن دے گا پرائم منسٹرز آفس کو، وہ یہی ہوگی کہ کوئی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ افغانستان کے حالات ہم سب جانتے ہیں کس ڈگر جا رہے ہیں، کس نہج پہ جا رہے ہیں، تو اس قسم کا اسٹیپ لینا تو بہت ہی کنٹروورشل اسٹیپ، جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اننیسیسری ایک اریٹنٹ ہے، ایک ڈسٹریکشن ہے، جو کسی طور بھی ہمیں قبول نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔